الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه موبائل نیچے کرو بچوں، موبائل نیچے کر دو اپنا او بیٹا بند کرو موبائل. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، بزرگان دین اور بنجار پور کے معزز مسلمانان کرام، خواتین عظام، الحمدللہ آپ حضرات بہت دیر سے علماء کرام کے مواعظ سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن دوستو بزرگوں، نفع حاصل کرنے کے لیے کچھ باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے والد صاحب حضرت مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، جب کبھی کسی دینی مجلس میں حاضری کا موقع ملے تو دو باتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. الحمدللہ آپ حضرات دینی مجلس میں بیٹھے ہیں تو دو باتوں کا اہتمام ہم بھی کر لیں، آپ بھی کر لیں. ایک تو عمل کی نیت سے سنیں. کس نیت سے؟ اس لیے نہیں کہ جلسہ ہو گیا چلو بڑے بڑے مقرر شعلہ بیان آئیں گے اور لچھے دار تقریر ہوگی تو تھوڑی دیر بیٹھ کر ذرا لطف اندوز ہو. نہیں، نیت صحیح نہیں ہوگی تو نفع نہیں ملے گا. آج جلسے جلوس اتنے زیادہ ہوتے ہیں، نفع اس کا اتنا عام نہیں ہوتا. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جلسوں میں رسمی طور پر شرکت کرتے ہیں، عمل کی نیت سے نہیں کرتے. تو دوستو بزرگوں، آج کی اس مبارک مجلس میں ابھی تک اگر ہم نے نیت نہیں کیا تو اب سے نیت کر لیں. کریں گے دوستو بزرگوں؟ کیا نیت کریں گے کہ اب سے ابھی اس کے بعد جو ہمارے اکابر اعظام واعظ و نصیحت کریں گے، جو باتیں ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سبوں کو صحیح نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات، عظمت و احترام کے ساتھ سنیں، ادب اور عظمت کے ساتھ. دین کی بات ہے، دین کی بات، اللہ رسول کی بات کہی اور سنائی جا رہی ہے تو جتنا ادب کے ساتھ ہم سنیں گے اتنا زیادہ نفع ملے گا. تو بہرحال دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہم اور آپ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. زور سے کہیے، مسلمان ہیں. اور ہمیں اپنے اسلام پر، مسلمان ہونے پر فخر ہے کہ نہیں دوستو بزرگوں؟ غیر لوگ اپنے باطل مذہب پر فخر کرتے ہیں. ہم کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا دیوار پہ لکھا ہوا تھا ہمیں ہندو ہونے پر گرو ہے. کون سا مذہب ہے ان کا؟ باطل مذہب ہے.
اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مذہب اسلام کے سوا کوئی اور دوسرا مذہب و مسلک اختیار کرو گے، کسی اور دوسرے مذہب کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھو گے، اللہ کے وہاں وہ قابل قبول نہیں. آج مسلمان عجیب ہو گیا. آج ہم مسلمانوں کو اپنا مذہب اچھا نہیں لگتا، اپنا مذہب پسند نہیں آتا، باطل مذہب کی چیزوں کو، طور طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں. آج مسلمان شکل و صورت سے مسلمان نظر آنے کو تیار نہیں ہے. آج مسلمان اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کو تیار نہیں ہے. مسلمان ٹوپی جیسی سنت کو اختیار نہیں کر رہا، سر کا تاج. کہتے ہیں مسلمان بڑے تھوڑے ہیں، مسلمان بڑے تھوڑے ہیں. تھوڑے ہیں دوست ہمارا، کروڑوں میں ہے تھوڑے، کروڑوں میں ہم اور آپ ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے ہم نے اپنی پہچان چھپا دی ہے. ہم مسلمان آنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے چہروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. ہمارا لباس کفار و مشرکین جیسا لباس ہم نے اختیار کیا ہے. امت کے صلحاء کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لباس پہننے کو ہم تیار نہیں ہیں. آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو اسلامی زندگی پسند نہیں آ رہی ہے. مسلمان بن کر زندگی گزارنا انہیں اچھا نہیں لگتا. انہیں کیا ہے، سیریلوں والی زندگی چاہیے. وہ پڑوس ملک کا، آج ہماری برا نہ مانیے گا بنجار پور کی ماں بہنوں بیٹیوں، اگر یہ بات ہماری بری لگ رہی ہو آپ کو، آج مسلمان کی مائیں بہنیں بیٹیاں دین اسلام کیسے سیکھ رہی ہیں؟ پڑوس ملک کے سیریلوں سے. اس میں جس طرح شادی بیاہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، سیم اسی طرح کی شادی بیاہ گھروں میں کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شادی بیاہ کرنے کا حکم دیا وہ ان کو پسند نہیں. ان کو لباس کیسے چاہیے؟ وہ جو سیریلوں میں لباس پہن رہی ہیں، ان ناچنے گانے والیاں، ان کا لباس چاہے وہ ساتر ہو یا نہ ہو، ان کی صدر چھپ رہی ہو نہ چھپ رہی ہو، وہ لباس اسلامی لباس ہو یا نہ ہو. میری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، چاہے اس میں مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کو حکم ہے. یہ خطاب سب کو ہے، ہم کو بھی، ہم بھی اس میں شامل ہیں. ہم اس سے بڑی نہیں دوستو بزرگ، ہم بھی شامل ہیں. اللہ کیا حکم فرما رہے ہیں؟ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمان پورے بن جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو. جو من کو بھائے اس کو اختیار کر لو، جو من کو نہ بھائے اس کو چھوڑ دو، اس سے اعراض کر لو. ایسے نہیں بنو، پورے مسلمان بنو، پورے مسلمان بنو. شکل سے مسلمان نظر آؤ، اسلامی اعمال اختیار کرو، اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکا دو. میں کیا عرض کر رہا تھا دوستو بزرگوں، تو گزر رہا تھا میں نے دیکھا کہ دیوار پر لکھا ہوا ہے ہمیں ہندو ہونے پر گرو، یعنی فخر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اور آپ حق پرست ہیں، حق مذہب کے پیروکار ہیں. ہمیں نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نہیں ہونا چاہیے مسلمان ہونے پر فخر. ہم نے کبھی اپنے اولاد کو بتایا، سکھایا، بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم اللہ کے مطیع فرما بردار ہیں، اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہیں، اللہ ہی کو اپنا معبود برحق ماننے والے ہیں، اپنا مسجود ماننے والے ہیں، قاضی الحاجات ماننے والے ہیں.
وہ رب العالمین ہے، ہم سبوں کا پالنہار ہے. ہم نے سکھایا کبھی دوستوں بزرگوں کو؟ یہ غیر لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اپنے مذہب کے اعتبار سے. آج مسلمان اپنے بچوں کی تربیت کہاں کروا رہا ہے دوستوں بزرگوں؟ غیروں کو اسکولوں میں بھیج کر، غیروں کے اسکولوں میں بھیج رہا ہے اپنے آل اولاد کو، اور سمجھ رہا ہے کہ وہاں جا کر ہمارے بچوں کی تربیت ہو جائے گی، ہمارا بچہ مسلمان بن کر زندگی گزارے گا، مسلمان بن کر وہاں سے آئے گا. کبھی سوچا دیکھا آپ نے وہاں کیا کچھ کیا کرایا جاتا ہے؟ ہم نے ایک بار ابھی پچھلے ہی رمضان کی بات ہے، رمضان المبارک کی، ایک بچہ 7-8 سال کا، ہم نے پوچھا کہاں پڑھتے ہو؟ کسی مشنری اسکول یعنی عیسائیوں کے اسکول کا نام لیا. ہم نے پوچھا اچھا صبح میں کچھ آپ لوگوں کو پریئر کرایا جاتا ہے، دعائیں پڑھائی جاتی ہے؟ تو چپ ہو گیا بیچارہ، سمجھدار تھا. قوم کے بچے سمجھدار ہیں، بڑے بڑے سمجھدار نہیں. وہ سمجھداری کا کام نہیں کر رہے، وہ ہوش مندی کا کام نہیں کر رہے. میں نے کہا نہیں بتاؤ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تو کہنے لگا وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ انہوں نے بنایا ہے، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. ان کا بت جو بنا کے رکھا ہے، اس بت کے سامنے کھڑا کر کے دعا منگواتے ہیں. او گاڈ او گاڈ او گاڈ کر کے دعا کر پڑھواتے ہیں. اب او کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ اسی بتی کو تو مخاطب کروا رہے ہیں. ہماری آل و اولاد کو مشرک بنایا جا رہا ہے، ہماری آل و اولاد کا تعلق اسلام سے کاٹا جا رہا ہے، ہماری آل و اولاد کا تعلق اللہ رب العزت سے کاٹا جا رہا ہے. مسلمان مطمئن ہے ہمارا بیٹا تعلیم حاصل کر رہا ہے. کون سی تعلیم دوستوں بزرگوں؟ جو اسلام سے دور کر رہی ہے، اسلام سے اسے غافل کر رہی ہے. اللہ کا حکم ہے پورے مسلمان بن جاؤ، اور ہم کہتے نہیں ہمیں داڑھی رکھنے میں ہمیں عیب محسوس ہو رہا ہے. کیوں داڑھی کیوں نہیں مسلمان رکھ رہا؟ کیونکہ داڑھی رکھیں گے تو ہم حسین نہیں دکھیں گے، ہینڈسم نہیں دکھیں گے، اسی لیے داڑھی نکال دے رہا ہے. دوستو بزرگوں، دنیا میں سب سے حسین ذات عالی، سب سے حسین ہینڈسم ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے. آپ سے بڑھ کر نہ کوئی حسین ہوا ہے نہ ہوگا. تو ہمیں حکم ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، ہمیں حکم ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کا. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کون ہے؟ ناچنے والے نہیں ہیں، یہ گانے والے نہیں ہیں، یہ نچنیاں عورتیں نہیں ہیں، یہ کھلاڑی لوگ نہیں ہیں. آج مسلمان نوجوان اس کا آئیڈیل کوئی خان صاحبان ہے، یا کوئی مشرک اور کافر کرکٹر ہے، یا کوئی جو یہود و نصارہ فٹ بالر ہے. یہی سب آج مسلمانوں کے آئیڈیل ہیں. کیوں؟ دیکھیے پیچھے نام لکھوائے رہتا ہے. جس سے محبت تعلق ہوتا ہے انسان کو، اسی کا تو نام جپتا ہے. اگر ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے محبت ہوتی، تعلق ہوتا، تو ہم اپنے دلوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا محبت سے درود بھیج دیجئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے دلوں پر نقش کیے رہتے. کبھی کوئی غیر اسلامی حرکت ہوتی تو فوراً ہمارا دل ہمیں کہتا نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع کیا ہے. لیکن کبھی ہمارے دل کی آواز ایسی ہوتی ہے، زندگی ہماری غیر اسلامی ہے، معاشرت ہماری غیر اسلامی ہے، ہمیں حکم ہے ایک دوسرے کی ہمدردی خیرخواہی کرنے کا، دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا. آج مسلمان بہنوں کا حق نہیں ادا کرتا،
باپ کا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العزت نے جہاں اولاد کو بیٹوں کو وارث بنایا ہے وہیں بیٹیوں کو بھی وارث بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں نماز کا حکم دیا ہے، روزے حج زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور لیکن نماز روزہ حج زکوٰۃ بس ایسے ہی حکم دے دیا، اس کی تفصیل قرآن مجید میں اللہ نے نہیں بتائی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لیکن جب بندوں کے حق کی بات آئی دوستو بزرگوں، کس کے؟ بندوں کے حق کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے حساب کر کے بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ کیا فرما رہے؟ یوصیکم اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرما رہے ہیں، اللہ وصیت فرما رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں۔ ابا مرتے ہوئے کہتے بیٹے کے کان میں خسک خسک کر دے تو باپ کے انتقال کے بعد بیٹا کہتا ہے ہمارے ابا کی یہ وصیت تھی، اس کو کیا ہے پتھر کی لکیر سمجھتا ہے، باپ نے چاہے غلط ہی کوئی بات کہہ دی ہو۔ خالق و مالک رب العالمین ہمیں وصیت فرما رہے ہیں، یوصیکم اللہ، تمہارا رب تمہیں وصیت کر رہا ہے کس بات کی؟ للذکر مثل حظ الانثیین، تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد باپ کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں، باپ کے ترکہ میں بیٹے کی طرح بیٹی کا بھی حق ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، حج پہ حج کرے جائے گا، بہن پریشان ہوگی، وہ بیچاری دوسروں کی زکوٰۃ پر پل رہی ہوگی، لیکن باپ کے اس میں سے حق نہیں دے گا۔ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ کا، یہ باپ حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، ذرا کہیں سے بھی کسی بھی طرح ہم چاہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے خوب ڈھیر و مال جمع کر دیں، کیسے بھی مال جمع کرنے کا حکم نہیں دوستو بزرگوں، حلال طریقے سے مال جمع کرنے کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ طور پر۔ ارے بھائیو ذرا یہ کرسیاں خالی ہیں آپ حضرات کے لیے، بیٹھ جائیے، مار کے بھاگنا ہوگنا ہے کیا ہم کو؟ یہاں کرسی پہ بیٹھ جائیے، ماشاءاللہ ایسا اچھا انتظام ہے آپ لوگوں کے لیے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاک روزی حاصل کرو۔ تو دوستو بزرگوں رزق حلال حاصل کریے، ورنہ اگر کیسے بھی کسی بھی طرح حرام رزق حاصل کر کے اپنی آل اولاد کو ہم ان کے لیے ڈھیروں مال جمع کرنے کی فکر میں لگے رہیں گے، مرنے کے بعد وہ ہماری آل اولاد کام نہیں آئے گی۔ حضرت والی صاحب نے واقعہ سنایا یوپی کے کسی علاقے کا، وہ پرانے زمانے میں کوئی پردھان صاحب تھے، پردھان ہم یہاں کیا بولا جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں، پردھان تھے گاؤں کے، تو کسی کا انتقال ہو جائے، غریب مسکین یا اس کا کوئی وارث نہ ہو، بیوہ، تو ان کی زمین لیک پال سے مل کر، جو زمین وغیرہ کا سرکاری حساب رکھتے ہیں، ان سے مل کر اپنے نام چڑھوا لیا کرتے تھے۔ اور چونکہ وہ پرانے زمانے کے پردھان تھے، گاؤں کا پردھان وزیر اعلیٰ کی طرح ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں، ان کی زمین دبا لیا، ان کی زمین دبا لیا، ان کی زمین دبا لیا۔ ذرا سنیے گا دوستو بزرگوں، ہم بھائی کا ہڑپ کر لے رہے ہیں، بہن کا ہڑپ کر لے رہے ہیں، کوئی پارٹنرشپ میں کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو پارٹنر کا غصب کر لے رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں یا ہم کو ضرورت پیش آ گئی، کسی سے قرضہ لیا، نیتیں دیں گے ہی نہیں۔ آج مسلمان قرضہ کیوں لیتا ہے؟ نہیں دینے کے لیے۔ حدیث شریف میں ہے اگر کوئی واقعی حاجت مند اور ضرورت مند ہے اور اس نے قرض لیا اچھی نیت سے، کس نیت سے کہ نہیں ہم اس کو ادا کریں گے، ادا کرنے کی نیت سے قرض لیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اس کا قرضہ جو ہے اللہ رب العزت اس کی ادائیگی کے سامان غیب سے پیدا فرما لیتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان قرضہ کیوں لیتا ہے؟ مسلمان قرضہ لیتا ہے کہ ہمیں دینا ہی نہیں، نیت ہی نہیں ہوتی دینے کی۔ یہ کیوں؟ تاکہ ہم اپنی آل اولاد کے لیے خوب ڈھیروں مال دولت جمع کر جائیں۔
حرام طریقے سے کیوں نہ جمع کر جائیں، چاہے مرنے کے بعد ہمیں قبر میں عذاب جھیلنا پڑے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی اگر حرام طریقے سے مال و دولت جمع کیا ہے۔ کبھی کبھی عبرت کے لیے اس دنیا میں دکھا دیتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے جن لاڈوں کے لیے ہم نے کیا ہے نا، وہ چشم پوشی کر لیتے ہیں۔ فرمایا جب ان وہ پردھان صاحب کا انتقال ہوا تو گاؤں دیہات میں وہ ہمارے، اب یہاں تو ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے اپنے بچپنوں میں اپنے علاقے میں دیکھا ہے، وہ کھپڑیل مکان ہوا کرتے تھے، تو چاروں طرف سے مکان بنایا جائے، بیچ میں آنگن ہوا کرتا تھا۔ اسی آنگن میں ان کی میت رکھی گئی، تو جہاں میت رکھی گئی وہ سامنے وہ چھپر، وہ کھپڑیل کا مکان تھا، اس کھپڑیل چھپر سے بڑا سا سانپ آنے لگا۔ کیا آنے لگا دوستو بزرگوں؟ بڑا سا سانپ۔ لوگوں نے دیکھا، جلدی جلدی ہوش ہوش کر کے بھگایا، پھر تھوڑے دیر کے بعد آنے لگا۔ بڑا بیٹا، سنیے بیٹوں کے لیے کرنے والے لوگ، بڑا بیٹا کہتا ہے یہ ہمارے ابا کا ساتھی ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ ہڑپ پڑپ کیا تھا، ان کا غبن کیا تھا، بہنوں کا حق نہیں دیا تھا، دبا کے رکھا تھا، یہ جو غلط حرکت کر کے زندگی گزار کے گئے ہیں، ظلم زیادتی کر کر، اسی ظلم زیادتی کا نتیجہ ہے یہ ہمارے ابا کا ساتھی ان کو عذاب دینے کے لیے آیا۔ یہ اس کا کہنا تھا۔ چھوٹے بھائی، اسی چھوٹے بھائی نے ہمارے والد صاحب کو واقعہ سنایا تھا۔ وہ بڑے بھائی سے لپٹ کر رونے لگا کہ بھائی صاحب دیکھو، دنیا ہی میں ابا کا عذاب ہم نے دیکھ لیا ہے، ایسا کرو اعلان کر دو، آپ کیا کر دو؟ اعلان کر دو، ہمارے ابا نے جس کسی کا بھی جو کچھ دبایا ہے آئے ہم لوگوں سے لے جائے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مشورہ دے رہا ہے، بڑا بھائی کہہ رہا ہے ابھی کیا جلدی پڑی ہے، سن لو، ابا کا عذاب آنکھوں سے دیکھ رہا ہے بڑا بیٹا، اور کہہ کیا رہا ہے ابھی کیا جلدی پڑی ہے، ارے ابھی تو مہمان آئے ہوئے ہیں، ذرا کفن دفن سے ہم لوگ فارغ ہو جائیں، اس کے بعد کریں گے۔ چھوٹا بھائی بسا اوقات دب جاتا ہے، چھوٹا بھائی دب جاتا ہے، اور ضروری نہیں بسا اوقات چھوٹے بھی بڑوں کو دبا لیا کرتے ہیں، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال کسی طرح ان کو جلدی جلدی نہلایا دھلایا گیا، اور جب قبر میں اتارنے لگے پھر قبر میں وہ سانپ حاضر، پھر قبر میں وہ سانپ حاضر۔ دفن سے فارغ ہوئے، پھر چھوٹا بھائی پکڑ کے اس کو رونے لگا کہ اب تو اعلان کر دو، ابا کے عذاب کو آنکھ سے دیکھ لیا ہے ابھی بھی۔ کہتا ہے کیا جلدی پڑی، بھی مہمان لوگ جمع ہیں، سب کو چلے جانے دو۔ پھر جب چھوٹا بھائی کہے تب بڑا بھائی ایسے ہی کوئی نہ کوئی بات کر کے ٹال دے، حتیٰ کہ کچھ دن گزر گیا، بھول بھال کے کنارے ہو گئے۔ اپنی اولادوں کے لیے غلط سلط طریقے سے مال جمع کرنے والے لوگوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ ایسا کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں، آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ یہ نہ کہیے گا کہ ممبئی سے آ کر بنجار پور والوں پر الزام لگا کہ نہیں، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، ایک عام سی بات کہہ رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ایسا کیا ہے تو ابھی اسی زندگی میں توبہ کر لیں، جن کا حق حقوق ہم نے دبایا ہے ان کو ادا کر دیں۔ دوستو بزرگوں، باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کو نہیں دیا ہے تو ان کا حق دے دیں۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد ان کو نہیں دے گی، آپ کو بری ذمہ وہ نہیں کرے گی۔ ارے مال کس کو برا لگتا ہے آج کے زمانے میں؟ بہت کوئی نیک اولاد آپ کی ہوگی تو شاید۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، جب میں مظاہر علوم، یعنی ہمارے والد صاحب مظاہر علوم سے پڑھ کر جب میں آیا تو میں نے اپنے والد صاحب کا جو حصہ ان کو اپنے ابا سے ملا تھا، یعنی ہمارے پر دادا سے، میں نے حساب کرایا، مسئلہ معلوم کیا، اور پھر ہمارے والد صاحب نے جو اپنی بہن یعنی والد صاحب کی پھوپھی کو نہیں دیا تھا، میں نے اپنی پھوپھیوں کو والد صاحب کے ترکے میں سے والد صاحب کے حیات ہی میں سب کو پہنچایا۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے، ہمارے دادا روتے تھے کہ تم نے مجھ کو بری کر دیا،
سب کی اولاد ایسی نہیں ہوتی ہے دوستو بزرگوں، خال خال کوئی ایسا ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ کا حکم کیا ہے دوستو بزرگوں؟ ہم سچے مسلمان بن جائیں. تو بننے کی کوشش کریں گے دوستو بزرگوں. عہد ایسا تو نہیں بیٹھے ہیں کہ ہم بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں تو بچے بسا اوقات بڑی حکمت والی بات کرتے ہیں. بچے کہنے لگے امام صاحب، میں نے کہا بولو. کہنے لگے 2 کان کس لیے ہوتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ میں نے کہا کس لیے ہوتے ہیں؟ کہنے لگے 1 کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے کے لیے. ایسا تو نہیں کریں گے کہ نہیں جانے دو، یہاں سے آپ نے اٹھا ہاتھ کان میں ڈالے ہوتا ہے، چلو جو کچھ سنا تھا وہیں. کوئی عالم صاحب تھے، بکری کو پکڑ کر اس کو سمجھاتے تھے، اس سے تکرار کرتے تھے، اپنے سبق کا مذاکرہ بکری سے کرتے تھے. اس کا کان پکڑ کر اس کو سمجھاتے تھے. جب بات پوری ہو جائے تو اس سے کہتے تھے سمجھ میں آیا؟ تو بکری کی عادت ہے کان اس کا جب چھوڑیں گے تو ایسے ایسے کرتی، منڈی ہلاتی. تو وہ کہتے اچھا ابھی نہیں سمجھے؟ تو ایسا آپ لوگ بکری کی طرح سر ہلا کر تو نہیں چلے جائیں گے. اتنی دیر سے دینی باتیں سن رہے ہیں لوگ، ہمیں اور آپ کو نماز کی ترغیب دے رہے ہیں، قرآن کے پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، نماز کے اہتمام کی ترغیب دے رہے ہیں. دوستو بزرگوں عمل کریں گے؟ اچھا ایک بات، پچھلی بار ہم آئے تھے، ہم نے کہا تھا کہ برکت کسی کو چاہیے تو برکت کا ہم نے ایک نسخہ بتایا تھا. کسی کو یاد ہے بھائی بنجار پور والوں؟ ارے بنجار پور والوں برکت کا نسخہ یاد ہے کسی کو؟ کسی کو نہیں یاد ہے. تو اس کا مطلب آج بھی یہ سب باتیں جو ہیں بھول جائیں گے اور ایسی زندگی گزارنے لگیں گے؟ نہیں دوستو بزرگوں، کب تک غفلت والی زندگی گزاریں گے؟ چند روزہ زندگی ہے، ہمیں اور آپ کو اس رب کے سامنے جانا ہے. اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہمارے ہی پاس تمہیں لوٹ کر آنا ہے. این تذہبون، کہاں بھاگے چلے جا رہے؟ تمہیں کچھ ایسا بھاگنے کا موقع اور چانس نہیں ہے. تمہارا حساب بھی ہم ہی لیں گے، ہماری پاس تمہیں لوٹ کر آنا ہے. تو بہرحال دوستو بزرگوں، غفلت والی زندگی سے باز آئیے. آج کے دن کچھ عہد کر کے اٹھیے یہاں سے. ہم اپنی شکل و صورت مسلمانی بنائیں گے دوستو بزرگوں. جس کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے میل نہیں کھا رہی ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اس چیز میں نہیں بنایا ہے، آج یہاں آئیڈیل بنا کر اٹھیں گے انشاءاللہ. دوستو بزرگوں بڑے خطرناک بات ہے. بات کہہ کے میں مثال سے میں اپنے دوستوں کو سمجھایا کرتا ہوں. مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو شفاعت کی امید ہے دوستو بزرگوں؟ جی ہر مسلمان کو ہے، ذرہ برابر بھی. اب کل کو قیامت میں نفسا نفسی کا عالم، ایک مثال سے میں سمجھا رہا ہوں، حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، صاف عرض کر رہا ہوں، مثال سے ایک بات سمجھا رہا ہوں. تصور کریے کہ حشر کا سما ہے اور ہمیں اپنی گناہوں کی گٹھلی کا بوجھ ستا رہا ہے. آج تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا زندگی جو میں گزار کے آیا ہوں. یاد آیا کہ بنجار پور کے جلسے میں ہم نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے. اوہو دھارس بدی، ہم بھی آپ کے امتی ہیں، ہم بھی آپ کے امتی ہیں. ڈھونڈتے تلاش کرتے ہوئے پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اور فریاد پیش کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا گنہگار امتی ہوں، میں آپ کا گنہگار امتی ہوں. نیکیوں کا کوئی سہارا میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو صرف گناہ ہی گناہ ہے. اور ہم نے سنا تھا کہ آپ اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے نیچے تک ہمیں دیکھا. یہ مثال سے سمجھا رہا ہوں، حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، پھر سن لیجئے. اور دیکھا کہ ہماری شکل و صورت تو کفاروں جیسی ہے، ہماری شکل و صورت یہود و نصارہ جیسی ہے. خدا نہ خواستہ، ہزار بار خدا نہ خواستہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دھتکار دیا، ہٹو یہاں سے،
تم میرے امتی نظر نہیں آ رہے، تم نے مجھے اپنا آئیڈیل نہیں بنایا تھا۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ نے بھی زندگی دینی ایمانی نہیں گزاری، اپنا آئیڈیل اور نمونہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں بنایا، اپنا آئیڈیل اور نمونہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں بنایا، صحابیات کو نہیں بنایا، ناشد گانے والیوں کو بنایا۔ کس منہ سے شفاعت کی امید رکھو گی؟ میری ماں بہنوں بیٹیوں، اپنی زندگی دینی ایمانی گزارنے کی کوشش اور فکر کرو، طرز زندگی اسلامی بناؤ، اپنا لباس اسلامی اختیار کرو، برقع اسلامی پہنو۔ بات آگئی، میں عرض کروں 2-4 منٹ شاید زیادہ ہو جائے۔ ایک حیا عبایا نام سے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ برقع کیا نام لوگ کو کس کا ہے یہ شاید آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ حیا عبایا نام سے برقعے کی دکان کھل رہی ہے اور اس میں بے حیائی والے برقعے پہنائے جا رہے ہیں آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو۔ اور ایک بات میں عرض کروں، اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی زندگی صحیح نہیں ہے، ان کے لباس اچھے نہیں ہیں، ان کے برقعے اچھے نہیں ہیں، تو ذمہ دار آپ حضرات ہو، مرد حضرات، اس کے ذمہ دار آپ مرد حضرات ہو۔ دنیا کا کوئی کام اگر ہم کو ان سے نکالنا ہوتا ہے، ہم پیار محبت سے اور کسی بھی طریقے سے نکال لیتے ہیں۔ ہمیں انہیں دین پر لانے کے لیے ہم پیار محبت یا اور دوسرے طریقے ہمیں نہیں آتے۔ کل کو قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم ذمہ دار ہیں دوستوں بزرگوں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں لباس اسلامی پہنے، برقع بھی اسلامی برقع پہنے۔ برقعے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانا۔ اب ایسا برقع ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پہنتی ہیں کہ چھپنے کے بجائے اور زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ وہ کئی قسم کے رنگوں والے برقع پہننا یا چمک دمک والے برقع پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ کان کھول کر سنو، مرد حضرات بھی سنیں، آپ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے ایسا برقع خدا نہ جو ہے بالکل خرید کر نہ لے آئیں، یہ آپ گناہ میں شریک ہوں گے۔ تو بہرحال آگے ایک آخری بات کہہ کے، حشر کا سما ہے۔ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے سنا کہ آدمی وہاں پسینے میں لت پت ہوگا، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے، کانٹے چبھ رہے ہوں گے۔ ہم نے سنا تھا علماء حضرات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جام کوثر اپنے امتیوں کو پلائیں گے، اور ایسا وہ جام کوثر ہوگا کہ ایک بار جو پی لے گا وہ کیا ہے، کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ پیاس کے مارے ہم جاں بلب تھے، کانٹے چبھ رہے تھے، حلق میں یاد آ گیا کہ اوہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے پڑھ دیجئے بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم آج تو امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، چلیں ہم بھی ایک امتی ہیں، لائن میں لگ جائیں۔ لگے، نمبر آیا ہمارا، اوپر سے نیچے تک ہمیں یا ہمارے جو بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا شکل سے تو یہود و نصارہ بھی شرمائے، ایسی شکل ہے، چہرے پر داڑھی نہیں، لباس زندگی میں کافروں والا پہن کر آیا تھا، طرز زندگی غیروں والی گزار کر آیا تھا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلکار دیا، دور ہو جائے یہاں سے، تو میرا امتی نظر نہیں آتا، تو نے میری اتباع نہیں کی، تو نے کفار و مشرکین کی اتباع کی تھی، تم نے کیا ہے میرے دشمنوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنایا تھا۔ دوستو بزرگو کیا ہوگا، ذرا سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اس لیے دوستو بزرگو آج کی اس مجلس میں ہم اور آپ عہد کہہ کر اٹھیں، ہم خود بھی مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، نماز کا اہتمام کریں گے، دیگر اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے، اور اپنی آل و اولاد کو بھی مسلمان بنانے کی فکر کریں گے، ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوستو بزرگوں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بنیں گے۔ آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ کم از کم روزانہ کچھ نہ کچھ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کریں، کچھ نہیں تو 100 بار پڑھا کریں،
100 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا دوست بزرگوں؟ بمشکل 10 سے 12 منٹ۔ 24 گھنٹے میں 10 سے 12 منٹ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتے، جس نے ہماری اور آپ کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی، خون تک بہا دیا، اتنی پریشانیاں، اتنی مشکلات جھیلی۔ آپ نے فرمایا مجھ سے زیادہ کسی نبی کو نہیں ستایا گیا اس دین کی خاطر۔ وہ دین ہم تک اور آپ تک پہنچانے کے لیے تو پریشانیاں اٹھایا۔ اگر ہمارا دوست دنیا کا ہمارے لیے قربانی پیش کرے، اس کی عظمت محبت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی۔ کہتے ہیں ہمارے آڑے ہاتھ پہ کام آیا تھا۔ ایک دوست کام آ جائے تو اس کی دوستی کا بھرم رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر ہمارے کام آئیں گے۔ جب انبیاء علیہ السلام یا ربی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہوں گے؟ یا ربی امتی، یا ربی امتی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ ہر لمحے میں کہیں بھی آپ نے ہمیں اور آپ کو نہیں بھولا۔ ہم کیسے بے غیرت لوگ ہیں، اپنے نبی کو بھی بھول بیٹھے۔ تو پڑھیں گے دوستوں بزرگوں روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف، اور جب جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امتیوں سے ایک مطالبہ ہے۔ کس نے مطالبہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتیوں سے ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے۔ جان نہیں مانگا، پورا مال قربان کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کیا فرمایا؟ دیکھو جب جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن آئے تو اس دن میں مجھ پر خوب درود کی کثرت کیا کرو، خوب زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ تو پڑھیں گے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات دوستوں بزرگوں۔ علماء فرماتے ہیں کثرت کی کم سے کم مقدار 300 بار ہے۔ 300 بار اگر آپ نے درود پڑھ لیا تو انشاءاللہ وہ کثرت کا شمار ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے جس نے جمعہ کے دن 1000 بار درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا، ہر جمعہ کو 1000 بار، تو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں دوستو بزرگوں، یہ کسی مولوی کا فرمان نہیں ہے، قول نہیں ہے، آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ایسا شخص جنتی ہوگا۔ بنجار پور کے واسیوں جنتی بننا چاہتے ہو؟ جی ماں بہنیں بیٹیاں جنتی بننا چاہتی ہیں؟ ہر جمعہ نماز دیگر فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ گناہ نافرمانی سے بچتے ہوئے 1000 بار، صرف 1000 بار ہر جمعہ پڑھنے کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ جنت میں اپنا ٹھکانہ آپ حضرات دیکھ لیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت والا کے بعد بہت تیزی سے